کہ جتنا بھی تم نے عیشی کرنی ہے سٹیج 2 میں اگر تم ریالٹی نہیں سمجھو گے، صرف اپنی چیزوں میں گم رہو گے، تو پھر سٹیج 3 تو بہرحال تم پہ آنی ہے، تم نے بھی دنیا سے جانا ہی ہے۔ اب یہ جو سٹیج 3 ہے جس میں موت آنی ہے، یہ سب سے خطرناک اور سب سے پریشان اور سب سے خوفناک سٹیج ہے۔ اور میں اس لیے نہیں یہ کہہ رہا کہ وہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے مولوی صاحب موت سے ڈراتے ہیں، یہ میں نہیں ڈرا رہا ہوں، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ثم یمیتکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ اب سارے مل کے بھی بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے، تو ریالٹی کو ڈینائی کرنے کے بجائے اس کے کہ ہم ڈینائل موڈ میں جائیں اور ہم یہ کہیں جی نہیں ایسا نہیں ہوتا، ریالٹی تو سامنے ہے، جانا تو ہے۔ اب یہ جب وقت موت کا آتا ہے، اس وقت اگر ہم نے سٹیج 2 میں زندگی میں پرفارم نہیں کیا ہوگا تو اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ موت کے وقت ہر انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب اس نے آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے یا ناکام لوگوں میں سے۔ اسی لیے موت کے بارے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا اور ریمائنڈ کرایا بار بار کہ دیکھو تم نے مرنا ہے۔ وہ جو ایک آیت ہے نا بڑی معروف، کل نفس ذائقۃ الموت، بچپن سے ہی ہم نے پڑھی ہوتی ہے، کسی مسلمان کو کوئی اور آیت یاد ہو نہ ہو، یہ آیت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ یہی بتا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں روح ہے اس کو مرنا ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بار بار بتائی۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات عن الموت، بڑی پیاری حدیث ہے الفاظ کے اعتبار سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کوریلیشن کے پرسپیکٹیو سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم لوگ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تو میسج تو اس میں بھی کنوے ہو جاتا تھا، بات تو وہی ہے۔ لیکن آپ نے لنک کس چیز سے کیا؟ لذتوں کو ختم کر دینے والی، ریمائنڈر کس چیز پہ دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، اچھا کھانا ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا لائف سٹائل ہونا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، حلال طریقے سے ان چیزوں کا ملنے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن جو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے کہ تم ان میں کھو کر یہ نہ ہو کہ تم اپنی موت کو بھول جاؤ، کیونکہ جس وقت موت آئے گی تمہاری ساری لذتیں تمہیں بھول جائیں گی اور ان تمام لذتوں کو ختم کر دے گی۔ کتنے ہی بلینئرز دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ کون سی گاڑی ساتھ لے کے گئے؟ کون سا گھر ساتھ لے کے گئے؟ کون سے کیش اپنے ساتھ لے کے چلیں؟ گاڑی اور گھر تو کور میں نہیں آ سکتا، کیش تو آ ہی سکتا ہے نا، گولڈ بھی آ سکتا ہے۔ آج تک کبھی ہم نے سنا کہ دفناتے وقت اس کے ہم نے ساتھ $2 ملین اور 2 ملین پاؤنڈز بھی ساتھ دفنا دیے، یا اس کا جو گولڈ تھا وہ 5 کلو کا سونا تھا وہ بھی ہم نے دفنا دیا؟ کسی خاتون کا بھی ہم نے سنا کہ اس کا سونا نہیں گیا؟ یہ سب لذتیں جو ہم اکٹھی کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریمائنڈ کرایا کہ دیکھو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور کیوں؟ تاکہ یہ جو ساری لذتیں ہیں یہ نہ ہو کہ تم اتنے زیادہ ان میں گم ہو جاؤ کہ تم اپنی موت کو بھول جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، مقصد کو بھول جاؤ، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو بھول جاؤ۔ ان سب ریالٹیز کو یاد رکھنے کے لیے موت کا کثرت سے تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ گئے، اور جب اس میت کو دفنا دیا گیا تو آپ قبر کے پاس بیٹھ کر آپ نے رونا شروع کیا، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے قبر کی مٹی جو ہے وہ تر ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو مطلب سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا ایسی سیریس بات ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ لاسٹ ٹائم ہم اگر روئے تھے تو ہم کس چیز پہ روئے تھے؟ ہمارا رونا دھونا بھی تو دنیاوی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، مال کا نقصان ہو جائے تو رونا آ جاتا ہے، کوئی بزنس لاس ہو گیا، جاب چلی گئی، حالات خراب ہو گئے، بچے کو تکلیف میں دیکھ لیا، دنیاوی چیزیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ صحابہ لوگ باقی لوگ موجود تھے ان سے فرمایا کہ اے میرے بھائیوں،
اس موت کی تیاری کر لو، اس موت کی تیاری کر لو۔ اتنی آپ کو فکر تھی، کیونکہ آپ کو تو ریالٹی پتہ ہے نا کہ مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو نہ میتھس نے بتایا، نہ سائنس نے بتایا، نہ آئی ٹی نے بتایا، نہ فائنینس نے بتایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہماری دنیاوی جتنی بھی ایجوکیشن ہے جو امپورٹنٹ ہے حاصل کرنی ہے، لیکن وہ ہمیں صرف دنیا میں سو کالڈ سکسیس کے بارے میں بتاتی ہے۔ 2 + 2 4 کیسے کرنا ہے، پروفٹ کو جو ہے وہ 30% پہ کیسے لے کے جانا ہے، فائنینس کو ڈبل کیسے کرنا ہے، آئی ٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اے آئی کو یوز کر کے اپنے بینیفٹس کیسے بڑھانا، سب دنیاوی فائدے ہیں۔ لیکن کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بتاتا ہو کہ مرنے کے بعد کامیاب کیسے ہونا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رو رہے ہیں وہ اس بات پہ نہیں رو رہے کہ یہ مجھے اس چیز پہ رونا آ رہا ہے کہ پتہ نہیں تم لوگ دنیا میں کمائی کیسے کرو گے، تمہارے بچے پیسے کیسے کھانا کھائیں گے، تم کپڑے کہاں سے لو گے۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ موت اس وقت کی تیاری کرو۔